کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہی حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جنہیں حضور بلاتا ہے وہی مدینے جاتے ہیں۔ لاکھ سب کے پاس پیسے ہوں، امیر ہو، ہر چیز ہو بندے کے پاس، لیکن مدینے تب تک نہیں جا سکتے جب تک مصطفیٰ کا بلاوا نہ آئے۔ عجیب ذوق اور شوق والا سفر ہے۔ ایسا سفر ہے کہ جو مدینے جاتا ہے وہ بھی روتا ہے، جو نہیں جاتا وہ بھی روتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو ایک دفعہ مدینے چلا جائے تو وہ تڑپتا ہے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ کون سا وقت ہو جب میں دوبارہ مدینے جاؤں، یا اللہ مجھے دوبارہ مدینہ دکھا، یا اللہ مجھے دوبارہ خانہ کعبہ کی زیارت کروا۔ وہ تڑپتا ہے بندہ، اور جو ابھی تک مدینے نہیں گیا، بیت اللہ نہیں گیا، جس نے نہیں دیکھا، وہ ترستا ہے۔ اللہ یہ تڑپنا اور یہ ترسنا سب کو نصیب فرمائے، اور ہر کسی کو مدینے جانا نصیب کرے، ہر کسی کے نصیب میں مدینے کی اور خانہ کعبہ کی زیارت لکھ دے، آمین۔ جن کو اس پاک سرزمین کی اس بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے لیے تو مدینے جانے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جہاں مزار مصطفیٰ ہے، وہاں صبح و شام 70,000 فرشتے روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں کی زمین کا وہ مبارک حصہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم منور تشریف فرما ہے، وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، عرش و کرسی اور جنت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم ہے وہ سرزمین جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ واقعی وہ سرزمین راہ حق ہے، وہاں اتنا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے کہ کہیں بھی کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کسی کو میری بات نہ بری لگ جائے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا ہے، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ کیا پتا کون سا قدم آپ کو، حضور کو، آپ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی کو پسند آ جائے۔ اتنا سنبھل کے چلنا، اتنا آہستہ چلنا، نظریں جھکا کے چلنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ کو پتہ نہیں کون سا قدم پسند آ جائے اور اللہ آپ کا بیڑا پار فرما دے۔ اللہ سب کو سرزمین پہ چلنا نصیب فرمائے۔ اور کہتے ہیں مدینے کا سفر بڑا ہی نرالا ہوتا ہے۔ جب بھی جاؤ تو درود پاک پڑھتے پڑھتے جاؤ، آنسو بہاتے بہاتے جاؤ، دل میں نبی کی یادیں، لب پہ نبی کی باتیں، لب پہ نبی کی نعتیں لے کر جانا، پڑھتے پڑھتے جانا۔ اور کہتے ہیں جب بھی مدینے جاؤ تو اپنی جھولیوں کو خالی لے کر جاؤ۔ اگر گھر سے جھولیاں بھر کے جاؤ گے تو وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ پہلے ہی آپ کی جھولی بھری ہوئی، آپ کہو کہ میرے پاس تو پہلے ہی ہر چیز ہے، پھر وہاں پہ جا کے آپ کیا لوگے؟ کچھ بھی نہیں لوگے۔ جب بھی حضور کے در پہ جاؤ، نبی کے گھر پہ جاؤ، اپنی خالی دامن لے کے جاؤ، خالی جھولیاں لے کے جاؤ، نبی کے در پہ غلام بن کے جاؤ، فقیر بن کے جاؤ، مانگنے والا بن کے جاؤ۔ فقیر ہوتا ہے مانگنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، اس کو دل بھی کرتا ہے دینے کو، اس کی جھولی خالی ہوتی ہے، وہ اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اس کو دیتے ہیں سب۔ اللہ کے نام پہ مانگے تو دیتے ہیں سب۔ ہم بھی فقیر بن کے جائیں، خالی جھولیاں لے کر جائیں، تو انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے تو جھولیاں بھر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔